عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں انتہائی قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ رب العزت کا کروڑ شکر اور احسان ہے کہ جس کی خاص توفیق سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں اور گھڑیاں اور لمحے ہمیں نصیب ہوئے اور ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا ہے۔ حضرات محترم، اس کرم پر، اس فضل پر جتنا بھی کریم رب کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی شخص کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو اپنا سمجھ کے بلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا بندہ سمجھا، ہمیں توفیق عطا فرمائی اور پھر خاص کرم یہ فرمایا کہ اپنے گھر بلا لیا۔ دعا کیجیے میرا کریم رب بار بار ہمیں اپنے گھر حاضری کی سعادت حاصل فرماتا رہے اور اپنے اس گھر کی حاضری کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے اور روضہ رسول کی حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہہ دیجیے نا آمین۔ حضرات محترم، آج موضوع بڑا خاص ہے۔ حسن اخلاق۔ کیا موضوع ہے؟ حسن اخلاق۔ اخلاق کا بہتر ہونا، اچھا ہونا۔ الا ماشاء اللہ ہم من حیث القوم، من حیث الاجماع، من حیث الامہ اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ روز بروز ہماری جو مورالٹیز ہے، اخلاقیات ہے، وہ زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری جو ویلیوز ہے، اخلاقی اقدار جو ہیں، روز بروز ان میں کمی آتی جا رہی ہے۔
اخلاقی طور پر ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں ہر شعبہ زندگی میں۔ انسان اگر اپنی زندگی، اپنے جسم، اپنی حیات کا جائزہ لے کہ اخلاقی طور پر میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا، جب بھی کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی فرد، کوئی گروہ اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہوتا ہے، تنزلی کی طرف رخت سفر باندھ لیتا ہے، تو یاد رکھیے وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ گروہ، وہ افراد ذلت و بربادی، تباہی اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو بچا سکے۔ آج اگر ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ ہمارا والدین کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہے، والدین اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت اور حیثیت کیا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اپنے محلہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، دکاندار کا گاہک کے ساتھ تعلق کیسا ہے، استاد کا شاگرد کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ایک پیر کا اپنے مرید کے ساتھ تعلق کیسا ہے، تو ساری چیزیں کھول کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اس اخلاقی طور پر ہماری جو زوال کی مین سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے حرص اور لالچ، پیسے کا لالچ۔ پیر کو بھی لالچ ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ مرید ہوں گے، میرے نذرانے زیادہ ہوں گے۔ استاد کو بھی یہی لالچ ہے کہ میں اکیڈمی کھولوں گا، ٹیوشن سینٹر کھولوں گا، میرے شاگرد زیادہ ہوں گے، مجھے پیسے زیادہ ملیں گے۔ کسی نے ایک سکول بنایا، اس کو بھی یہی لالچ ہے کہ میرے 10 اور سکول بن جائیں جس سے میں مال تجارت کماؤں، پیسہ کماؤں۔ اور ماں باپ کو بھی یہی حرص ہے کہ بس دولت، اولاد کی تربیت کا کوئی وقت نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو اخلاق سکھا سکیں، ان کو علم سکھا سکیں، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کر سکیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے دولت کمانا، اپنی تجوری کو بھرنا، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا۔ اور یہ دولت کی حرص اور ہوس یہ ہمارے اخلاق کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ جو دولت کی ہوس اور حرص بڑھتی جا رہی ہے تو ہم اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ہر شخص اس کے سر پر ایک دھن سوار ہے، ایک بھوت سوار ہے کہ بس میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ میرے پاس سائیکل ہے تو موٹر سائیکل آ جائے، موٹر سائیکل والا کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو گاڑی آنی چاہیے۔ اب کسی کے پاس کرولا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس مرسڈیز آنی چاہیے، فارچونر آنی چاہیے۔ ایک ہے تو کہتا ہے 2 ہونی چاہیے، 5 مرلے کا مکان ہے تو وہ کہتا ہے 10 مرلے کا ہونا چاہیے۔ 10 والا کہتا ہے کاش 1 کنال کی کوٹھی مل جائے، 1 کنال والا کہتا ہے بیریا ٹاؤن میں مل جائے، ڈیفنس میں مجھے مل جائے۔ اسی دولت کی ہوس نے، حرص نے،
لالچ نے، ایک دوسرے سے مالی طور پر آگے بڑھ جانے کی سوچ نے ہم سب کو اخلاقی طور پر زوال پذیر کر دیا ہے۔ ہماری انسانی ویلیوز، انسانی اقدار، اخلاقیت، اقدار زوال پذیر ہو گئی ہے۔ دن بدن ذلت و رسوائی اور تباہی کے اتھاہ گہرائیوں میں ہم گرتے جا رہے ہیں۔ دین اسلام کے اندر بنیادی جو چیز تھی وہ اخلاق، ادب، احترام، حسن سیرت، حسن اخلاق، حسن ادب، یہ بنیادی چیزیں تھیں۔ دین کے حوالے سے انسانیت کی خمیر کے اندر یہ چیزیں گھون دی گئی تھی کہ تم نے اپنے رویوں کو کس طرح رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، انسانیت کے سامنے، غیروں کے سامنے تم نے اپنے آپ کو ایز اے نمونہ کیسے پیش کرنا ہے، کس طرح پیش کرنا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ماں باپ سے بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں، وہ بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، استاد ہیں، شاگردوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ یہ اسکولوں کے اساتذہ کا بھی یہی حال ہے، کالجز یونیورسٹی کے اساتذہ کا یہی حال ہے، دینی مدارس کے اساتذہ کا بھی یہی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ، کہ تربیت نہیں ہو رہی، اخلاقی طور پہ ہم انہیں سنوار نہیں رہے، ان کی ہم کریکٹر بلڈنگ نہیں کر رہے کہ ان کے کردار کو تعمیر کیا جائے، ان کی سیرت کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالا جائے۔ بس ہر طرف یہی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسہ کمانے کا دھن، شہرت مجھے مل جائے، پیسہ مل جائے، منصب مل جائے، دولت مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کوٹھی مل جائے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے آپ کو بھی سنوار لوں، میں اپنے کردار کو سنوار لوں، اپنے اخلاق کو سنوار لوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے احیاء علوم الدین، بڑی معروف کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، 12 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ بولیے کتنے سال ہو گئے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے 12 سال ہو گئے ہیں۔ لوگوں سنو، یہ ہوتا ہے اخلاقی طور پر اپنے کریکٹر کو بلڈ اپ کرنا، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر میں جس جس ہستی نے اور جس جناب شخص نے، فرد نے ڈالا ہوا ہے، پھر ان کا مقام دیکھیے کہ میرے کریم رب نے انہیں مقام کیا عطا فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، 12 سال ہو گئے مجھے، میں جب نماز کی حالت میں، تشہد کی حالت میں التحیات پڑھتا ہوں، اور التحیات پڑھتے ہوئے جب میں اپنے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ فرماتے ہیں میں رک جاتا ہوں اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس پختہ یقین کے ساتھ کہ میں نے اپنے کریم رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، اپنے کریم محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، میرا کریم بڑا لاجواب ہے، میں نے سلام عرض کیا ہے روضہ رسول سے، میرے کریم رسول، میرے کریم محبوب، میرے کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں 12 سال ہو گئے، میں جب بھی تشہد اور التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ فرماتے ہیں جو ہی میں کریم رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، میں اس وقت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک مجھے گنبد خضرا کے مکی میرے سلام کا جواب نہیں عطا فرما دیتے۔ یعنی 12 سال سے مجھے کریم رسول کے روضہ سے التحیات میں بیٹھ کر جب سلام عرض کرتا ہوں، مجھے کریم رسول کے روضہ سے سلام کا جواب ملتا ہے۔ کیا کبھی ہماری کیفیت بھی ایسی ہوئی ہے؟ کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں،
بیٹھتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، ہر شخص یہ کہتا ہے، لیکن کوئی شخص مجھے بتا سکتا ہے کہ حضرت 70 سال ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں، 80 سال ہو گئے تشہد میں، حالت تشہد میں کریم رسول پر سلام بھیجتے ہوئے، کوئی شخص مجھے بتا دے، کوئی شخص بتا دے کہ آج میں نے جب نماز فجر پڑھی تھی اور یا فلاں موقع پر جب میں نماز کی حالت میں کریم رسول کی بارگاہ میں جب میں نے سلام عرض کیا تو مجھے روضہ رسول سے سلام کا جواب بھی عطا ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب ہے، ان کی عطا، ان کا کرم، ان کا فضل آج بھی اسی طرح ہے جیسے آپ کی مبارک حیات میں تھا، جیسے آپ کی مبارک حیات میں تھا۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو آج بھی کرم کے دریا اور سمندر لٹانے کو تیار ہیں۔ اب اگر کوئی مانگنے والا ہی نہ ہو، لیکن مانگے بھی صحیح تو بے وفا ہو کر مانگے، جس میں جس نہ ہو، لذت نہ ہو، اس کا اپنا کردار بہتر نہ ہو، اس کی سیرت بہتر نہ ہو، اس کا اخلاق ٹھیک نہ ہو، اس کے رویے ٹھیک نہ ہو، تو پھر سلام کا جواب کیسے ملے گا؟ یہ سلام کا جواب ان لوگوں کو ملتا تھا جن کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوا کرتی، جن کے رویوں میں، جن کے کردار میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہوتا تھا، جن کی سیرت میں سیرت محمدی کی جھلک نظر آتی تھی کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ افسوسناک پہلو ہے، 60 کے قریب اسلامی ملک ہے، 60 کے قریب اسلامی ملکوں میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس کو ہم کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے آئیڈیل بنا کے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے، یہ جو گاؤں ہے، یہ جو ملک ہے، یہ عین قرآن و حدیث کا عکس ہے۔ یہ سیرت محمدی کے پیکر میں ڈھلے ہوئے یہ لوگ ہیں، ان کے کردار کو چیک کیجئے، ان کے رویوں کو، ان کی ڈیلنگز کو، ان کے معاملات کو چیک کیجئے۔ کوئی ایسا شخص تو ہو سکتے ہیں انفرادی طور پر، لیکن کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی ملک ایسا نہیں آئیڈیل ہو۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ملک آئیڈیل ہے؟ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ بھائی یہ حضرت، یہ جو مکہ اور مدینہ میں رہنے والے حکمران ہیں، سعودی عرب کے حکمران ہیں، یہ آئیڈیل ہے۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا وہ آئیڈیل ہے۔ اس وقت جتنا گند اور جتنی غلاظت ہے وہاں پہ انڈھیلی جا رہی ہے۔ سعودی حکمران سب سے زیادہ بے حیائی اور بے غیرتی کا کردار ادا کر رہے ہیں، سیرت محمدیہ سے ہٹ گئے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاک سے ہٹ گئے، وہ یہود و نصارہ سے ان کی دوستیاں ہو گئی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم نے آپس میں دوستیاں کرنی تھی، اپنے رویوں کو آپس میں بہتر بنانا تھا، حسن اخلاق کے ذریعے، حسن سیرت کے ذریعے، حسن ادب کے ذریعے، لیکن ہم اپنوں کے لیے تو زہر ہے، دشمن بنے ہوئے، اور غیروں کے لیے ہم جناب بڑے میٹھے اور بڑے، ہم قرآن اور سیرت محمدیہ کے الٹ چل رہے ہیں، اور جب الٹ چلیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگا۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے دوستو، آپ کی سیرت کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے کریم رسول کو استاد کی حیثیت سے دیکھ لیں، کیسے معلم تھے آپ، اپنے شاگردوں کی، اصحاب رسول کی کیسے تربیت کی، باپ کی حیثیت سے دیکھیں آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رویہ کیا، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے دیکھیں، چیف آف آرمی اسٹاف، تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غزوات میں حصہ لیا اور کس طرح اپنے سپاہیوں کی، اپنے اصحاب رسول کی صفوں کو درست کیا اور ان کو جنگی پلاننگ سے آگاہ کیا،
تجارت کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بھی سچا اور سچا تاجر نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا، کیونکہ غیر مسلم جو کافر تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، جب آپ کے تجارتی اصولوں کو دیکھا انہوں نے کہ ایسا عظیم شخص ہے، تو وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر محمد عربی کے کاروان میں شامل ہو گیا۔ یہ سیرت ہے میرے کریم رسول۔ اب بھی جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے رویوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے، مسلمانوں کے رویوں کو دیکھ کے نہیں ہو رہے کہ یہ مسلمان ہے ماشاءاللہ، تو میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عیسائی اور مسلمان کی دوستی ہو گئی، اکٹھا کاروبار کرنے لگے، بزنس کرنے لگے، تجارت کرنے لگے، عیسائی اور مسلمان۔ عیسائی جو بھی کرتا تھا مسلمان بھی وہی کرتا تھا، عیسائی شراب پیتا، مسلمان بھی شراب پیتا، کہ بزنس پارٹنر ہے۔ عیسائی بے حیائی اور بے حیاتی کرتا، مسلمان بھی وہی زنا کرتا۔ شراب، شباب، کباب دونوں مکس ہو کے کرتے تھے۔ عرصہ گزر گیا تجارت کرتے ہوئے، دوست سے پکے دوست بن گئے۔ ایک دن وہ مسلمان اور عیسائی دوست ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے اور مسلمان عیسائی کو کہنے لگا کہ یار میری خواہش ہے کہ جس طرح ہم ویسے دوست ہیں نا جی، اس طرح دین میں بھی ہم اکٹھے دوست بن جائیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ آپ کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا اچھا میں مسلمان ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مسلمان کہنے لگا اسلام یہ اسلام ہے، مسلمان ہو جائے گا تو پھر اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں، اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے، یہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہا اگر جو تو مسلمان ہے نا، جو تیرا اسلام ہے، جس کو تو نے اوڑھا ہوا ہے، لبادہ بنایا ہوا ہے اسلام کا، لباس پہنا ہوا ہے نام نہاد اسلام کا، اگر یہ تیرا اسلام ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اسے بولیے میں اسے کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں کہ تو کس اسلام کی مجھے دعوت دے رہا ہے۔ یہ تیرا اسلام ہے کہ میں بھی شراب پیتا ہوں تو بھی شراب پیتا ہے، میں بھی زنا کرتا ہوں تو بھی زنا کرتا ہے، میں بھی سود کھاتا ہوں تو بھی سود کھاتا ہے، میں بھی حرام خوری کرتا ہوں تو بھی حرام خوری کرتا ہے، تو پھر تو کون سے اسلام کی بات کر رہا ہے؟ مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جس اسلام کی، جس دین کی تو مجھے دعوت دے رہا ہے وہ تو اتنا پاکیزہ ہے، اتنا نظیف اور لطیف ہے، ان غلاظتوں اور ان کثافتوں سے دور لے جاتا ہے انسان کو۔ میں تیرے کہنے پہ اسلام قبول نہیں کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے تو خود اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، تیرے رویے میں، تیرے کردار میں، تیرے اخلاق میں اسلام کا کوئی ایک پہلو مجھے نظر نہیں آتا۔ ہاں اس دور کے اندر میں نے سنا ہے ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے، وہ جب چلتا ہے تو یقین جانیے ہم کتابوں میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جس گلی اور جس محلے سے گزر جاتے تھے ان کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا اگر وہ شخص مجھے کہہ دے جن کا چلنا بھی اسلام کے مطابق ہے، جن کا بیٹھنا بھی اسلام کے مطابق ہے، جن کا کھانا، جن کا پینا، جن کی ڈیلنگ بھی اسلامی تقاضوں اور رویوں کے مطابق ہے، ان کا کردار بھی اعلیٰ ہے، ان کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، ان کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، ان کا ادب بھی اعلیٰ ہے، وہ مسلمان کہنے لگا اس دھرتی پر کون سا ایسا شخص ہے؟ کہا میں تیرے کہنے پہ مسلمان نہیں ہوں گا، اگر مجھے اس دھرتی پر رہنے والا وہ مرد کلندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اگر مجھے دعوت دے کہ اسلام قبول کر لو، ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوگا، میں جملہ مکمل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ کر سچے دل سے توبہ کر کے محمد عربی کے کاروان میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ کریکٹر ہے۔ ہمارے کہنے پہ کون اسلام قبول کرے گا؟ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ نہ بولنے کی تمیز ہے،
نہ کھانے کی ہمیں تمیز ہے، نہ پہننے کی تمیز ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی، ہر وقت تو ہمارے چہروں پہ 12 بجے رہتے ہیں، ہر وقت تو 12 بجے رہتے ہیں، جس سے ملو بس مایوس۔ یعنی چہرہ ہم نے سجایا ہوا ہے، 12 بجے ہوئے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو مسکرا کے ملے۔ فرمایا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو ملنا یہ بھی عظیم صدقہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ عظیم صدقہ ہے۔ لیکن ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو ہمارے رویہ آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو کہہ دو بھی سائڈ پہ تھوڑی سائیکل کر لو، موٹر سائیکل کر لو، آگے سے جواب سن لینا اس کا کیا کہتا ہے۔ میں اب کیا بتاؤں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کسی کو کہہ دو دکان کے سامنے یار گاڑی میں تھوڑی سی سائڈ پہ کھڑی کر دو، اس کی بات سنو، پھر وہ جواب کیا دیتا ہے مسلمان نمازیں بھی پڑھتا ہے، بظاہر نمازیں پڑھتا ہے، وہ حاجی ثناء اللہ صاحب ہے، عمرے بھی بڑے کرتے ہیں، لیکن زبان میں ترشی ہے، تلخی ہے، شیریں پن نہیں ہے، اعلیٰ اخلاق کا وہ مالک نہیں ہے۔ جس سے بات کرے گا کھا جانے والی نظروں سے بات کرے گا۔ ڈیلنگز دیکھ لو، اس کی کاروبار دیکھ لو، دکان پہ بیٹھے گا تو اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں گاہک رحمت ہوتا ہے، لیکن گاہکوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ سبحان اللہ۔ اے مسلمان، نام نہاد مسلمان کہلواتا ہے اپنے آپ کو، مگر میں مسلمان ہوں، لیکن ہمارے رویے، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارا ادب، ہمارا اخلاق وہ محمدی اخلاق نہیں ہے، محمدی سیرت نہیں ہے، محمدی کردار نہیں ہے ہمارے اندر۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے۔ کیسے بخشے جائیں گے؟ خالہ جی زمانہ کے سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جس سے بات کرو کہتا ہے مولوی تو ایسے بات کرتا رہتا ہے، مولوی نے پیو دی جنت میں۔ بھائی جنت میری نہیں ہے، نہ میں دوزخ کا مالک ہوں، لیکن اللہ رسول نے ایک کرائٹیریا بیان کیا ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ 29واں پارہ ہے، یہ سورہ القلم میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم منصب پر فائز کیا ہوا ہے، عظیم منصب کو فائز ہے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا میں اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں کہ تمہارے اندر جو کمی کجی تھی اخلاقی حوالے سے، کردار کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس کو مقام آخر تک پہنچانے کے لیے، تکمیل کے مقام تک پہنچانے کے لیے رب نے میرے اوپر کرم فرمایا اور مجھے آپ کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ میرے کریم رسول تو اپنی 63 سالہ زندگی مبارک کے اندر، حیات مبارک کے اندر دین مکمل کر کے ہمیں دے گئے کہ آپ نے بولنا کیسے ہے، ڈیلنگز کیسے کرنی ہے، ماں باپ سے کس طرح پیش آنا ہے، اساتذہ سے کیسے پیش آنا ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکلی چیزیں بتاتا ہوں کہ میں اسکول کالجز میں جاتا رہتا ہوں، لیکچرز ہوتے ہیں۔ یقین جانیے آج کل جو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر تربیت نام کی، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس پیسہ 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 پیسہ، ہر طرف پیسہ پیسہ پیسہ۔ خانقاہوں پر، پیروں کے پاس، آستانوں کے پاس لوگ جاتے تھے تربیت سیکھنے کے لیے۔ اب پیر کی نظر بھی پیسے کی طرف ہوتی ہے، مرید کتنے ہو گئے، جس نے مرید ہونے آگے ہو جاتا۔ یعنی پہلے مرید پیر کی تلاش میں ہوتے تھے کہ اللہ والا مل جائے، اب پیر مریدوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مرید مل جائے، زیادہ سے زیادہ مرید مل جائے تاکہ نذرانے زیادہ اکٹھے ہو۔ جس نے تربیت کرنی تھی، استاد نے تربیت کرنی تھی، مولوی نے تربیت کرنی تھی، ایک مرشد نے تربیت کرنی تھی، گمراہوں کو سیدھی راہ پر لگانا تھا، اگر وہ خود گمراہ ہو گئے پھر کون رہنمائی کرے گا، کون تربیت کرے گا؟ اسی وجہ سے ہم اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو گئے۔
ہمارے گھر اجڑ گئے، نسلیں اجڑ رہی ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جو سیاسی طور پہ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ دیکھ نہیں رہے آپ کیا تماشا بنا ہوا ہے ملک کے اندر، کیا تماشا بنا ہوا ہے۔ غریبوں کو 20 30 سے 40 سال ہو گئے عدالتوں سے انصاف مانگتے ہوئے، لیکن جس کے پاس دولت ہے، انبار ہے، بڑا آدمی ہے، اس کے لیے رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں اور ایک ہی دن میں انصاف اس کو مل جاتا ہے۔ بے انصاف تو یہ ہے کہ جناب برابر ہونے چاہیے پلڑے، غریب امیر کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے تھا، ایک پاکستان ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں 2 پاکستان ہے، 2 قانون ہیں۔ امیر کے لیے الگ پاکستان ہے، غریب کے لیے الگ پاکستان ہے۔ امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ امیر کے لیے الگ کریکٹر ہے، سیرت ہے، اخلاق ہے، ادب ہے، غریب کے لیے الگ ادب ہے۔ پیر کے پاس کوئی غریب مزدور مرید چلا جائے، غریب مارا، تو پیر اسے ملتا ہی نہیں ہے، نہیں ملتا۔ خدا کی قسم میں آپ کو تجربے بتا رہا ہوں، مشاہدے بتا رہا ہوں۔ کہتے حضرت اس کو بٹھا دو، آج اپنے ویلے جناب ٹائم ضائع کرنے کی، وہ گاڑی پہ آ جائے، مرسڈیز پہ آ جائے، ساتھ مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آ جائے، تو پیر صاحب ننگے پاؤں اس کو ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو پھر اس پیر نے کیا انسانیت کی تربیت کرنی ہے، کیا اس کا کریکٹر بلڈ کرنا ہے اس شخصیت نے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر پہلو سے، ہر زاویے سے جو اخلاق ہے نا، عظیم اخلاق، اس کے اوپر ہم نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ اس کی باغیں، اس کی ڈور آپ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، بس جدھر جدھر آپ مڑتے جائیں گے اخلاقی رویے جنم لیتے جائیں گے، کیونکہ آپ کی سیرت کا ہر پہلو ہم نے وہ کامل اکبر اور مکمل بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی بھی کسی حوالے سے کریم رسول کو دیکھے گا، باپ کی حیثیت سے دیکھے گا، وہ بھی مکمل حیثیت ہے، استاد کی حیثیت سے دیکھے گا، وہ بھی مکمل ہے، ایک مرشد اعظم کی حیثیت سے دیکھے گا، وہ بھی مکمل، تاجر کی حیثیت سے دیکھے گا، شوہر کی حیثیت سے دیکھے گا، بھائی کی حیثیت سے دیکھے گا کہ آپ نے حضرت شیما کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بیٹے کی حیثیت سے دیکھے گا، ماں تو بچپن میں فوت ہو گئی لیکن اماں حلیمہ کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہوتا ہے کہ جب وہ تشریف لاتی ہے بوڑھی اماں، میرے کریم رسول ممبر تک چھوڑ کے دوڑ پڑتے ہیں، صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی بوڑھی اماں ہے کہ جس کے لیے کریم رسول نے مصلی چھوڑ دیا ہے، ممبر چھوڑ دیا ہے۔ آپ اس کو لے کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جہاں خود بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی کملی کی چادر بچھا کر اس کو کہتے ہیں اماں یہاں تشریف رکھیے آپ۔ یہ نمونہ ہے کہ ایک بیٹے کو ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ یہ سارے نمونہ جات لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ قرآن کہتا ہے تم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی نمونہ تلاش کرنا ہو اور اس کے مطابق تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت سمجھ جائے، تو پھر فرمایا میں ایک رسول، ایک محبوب ایسا تمہارے اندر مبعوث کر رہا ہوں، بچپن سے لے کر آخر تک میرے کریم رسول کی جوانی بھی، بچپن بھی اور بڑھاپا بھی، یہ ایک ایک لمحہ کو دیکھو گے، ہر لمحہ نور سے زیادہ روشن اور چمکدار تمہیں نظر آئے گا۔ یہ میرے کریم رسول کی سیرت، کردار ہے۔ ماڑا آ جاتا تو سینے سے لگاتے تھے۔ میرے محبوب کیا کرتے تھے؟ بولیے، ماڑے کو کیا کرتے تھے؟ روٹی کھانے کا وقت ہوتا نا، دسترخوان بچھ جاتا، جمی صحابہ بیٹھ جاتے، تو حضور انتظار کر رہے ہیں، حکم یہ ہے کھانا جب سامنے آ جائے تو اسے فوراً کھایا جائے، لیکن انتظار کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ کسی باہر سے کسی وفد نے آنا ہے، کوئی عیسائی وفد آ رہا ہے، وفود آتے تھے نا ڈیلیگیشن اس دور میں، کیا وہ آ رہا ہے تو اس کا انتظار ہو رہا ہے کہ مل کے کھانا کھائیں گے، ان کو بھی سائڈ پہ بٹھا کے کھانا، کون سا بڑا آدمی آ رہا ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں اس دسترخوان پہ ایک شخصیت کی کمی ہے، ایک فرد کی کمی ہے۔ کہا ہم دیکھ رہے ہیں ایک شخصیت جو ہمارے اندر رہتی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ کہا کون؟
کہا حضرت بلال نظر نہیں آ رہے، کہا بس اسی کا انتظار ہے، وہ قریب دکان پہ سودا لینے گیا ہے، جب تک بلال میرا دسترخوان پہ بیٹھے گا نہیں میں محمد عربی اس وقت تک کھانا ہی شروع نہیں کروں گا۔ یہ ہے کردار، یہ ہے سیرت، یہ ہے اخلاق۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ماڑوں کو نیڑے نہیں لگاتے۔ حالانکہ اسلام کے اندر صرف نکاح کے بعد ولیمے کا تصور ہے۔ کس کا تصور ہے؟ بولیے کس کا ہے؟ یہ بارات کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، جو ہم نے 200 300 500 جناب ایک فوج ظفر موج اکٹھی کر کے بیٹی والوں کے گھر پہ دعوت بول دیتے۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ رسم ہے کہ جب 2-4 بندے جاتے تھے نا تو راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ مسلمان جاتے تھے نا 2-4 بندے بیٹی والوں کے گھر، دلہا کو لے کر اس کے ماں باپ 2-4 رشتہ دار، تو راستے میں ڈاکو پڑ جاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے یار اب یہ 10 بندے تھوڑے ہیں، ذرا بندے 20-30 جائیں گے تو ذرا زیادہ رش ہوگا، تو ڈاکو میں ایک ہیبت تاری ہوگی۔ تو 20-30 یہ چلتے چلتے پھر 100 تک 200 تک بات چلی گئی۔ عرب کے اندر یہ کلچر نہیں ہے، یہ برات کا کلچر۔ عرب کے اندر یہ کلچر برات والا نہیں ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ ہندوستان سے آیا ہے۔ صرف ڈاکو سے بچنے کے لیے ہم نے 10-15-20 بندے بڑھائے تھے کہ بیٹی کے گھر جا رہے ہیں بارات لے کے، لیکن ہم نے پوری ظفر موج جناب اور ڈیمانڈ کرتے ہیں بیٹی والوں سے کہ جناب 200 بندہ آئے گا، اس کا اہتمام کرنا ہے، 300 بندے کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سیرت محمدیہ کو پڑھا ہے کہ کیا برات کا یہ تصور ہمیں سیرت سے ملتا ہے؟ کیا قرآن سے مہندی کا تصور ملتا ہے ہمیں؟ کیا قرآن اور سیرت سے ہمیں یہ فوٹو شوٹ کا تصور ملتا ہے ہمیں؟ آج تو کسی بھی برات اور ولیمے پہ فوٹو سیشن نہ ہو تو برات کی تصور نہیں ہوتی۔ اور کتنی ظلم کی بات ہے، اور کتنا ظلم ہے ظالموں۔ مسلمان ہیں ہم، وہ جس کے گھر بیٹی بیٹھی ہے اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، وہ تو رات کو نقاب کشائی ہوگی نا، دیکھے گا کہ یہ میری دلہا ہے۔ اس سے پہلے وہ فوٹو سیشن والے، فوٹو شوٹ والے، ویڈیو مکسنگ والے جناب پوز بنا کے اس دلہن کے اس بیٹی کی جناب تصویریں لے جاتے ہیں۔ باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بھائی جوان جو غیرت مند کریل جوان بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خود اپنی نگرانی میں فوٹو شوٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں جاتی ہے تمہاری غیرت؟ کہاں جاتی ہے ہماری حمیت کہ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری عزت ہے، ایک نامحرم؟ ارے پیر کو اجازت نہیں ہے نامحرم کو دیکھنے کی، سید بھی ہو نامحرم کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ ارے سید کو، پیر کو، مرشد کو اجازت نہیں ہے، لیکن ایک بے نمازی مووی لے کر بد کردار وہ آتا ہے اور فوٹو شوٹ اور بڑے پوز اور ایکشن کروا کے اتنا موویاں لے جاتا ہے، اور پھر زوم کر کر کے جو دیکھتے ہیں پھر تبصرے ہوتے ہیں، اس پہ ہماری غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا۔ ہم چپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاق محمدی کو بھلا دیا، سیرت محمدی کو بھلا دیا۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا تھا، جو لیسن دیا تھا، جو ایک راستہ بتایا تھا، جو منزل کا راستہ تھا، جو ہم سب بھول گئے۔ نہ اخلاق، نہ کردار، نہ سیرت، نہ ادب، کچھ بھی نہیں رہا ہمارے۔ اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب باتیں بڑی سخت کرتے ہیں، کیوں نہ کرے ہم سخت باتیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، سیرت محمدیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فضولیات میں گم ہو گئے، فضولیات میں ہم گم ہو گئے، رسم و رواج کے ہم قیدی ہو گئے۔ اب مجھے کوئی شخص کھڑے ہو کے بتا دے کہ مولوی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اسلام میں مہندی کا تصور ہے؟ میرے کریم رسول نے بھی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، اصحاب رسول نے بھی شادیاں کی ہیں یار، اپنی بھی شادیاں ان کی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی ہیں، بیٹوں کی شادیاں کی ہیں، تابعین اور تبع تابعین نے بھی بیٹیوں کی شادی کی ہے، بیٹوں کی شادی کی۔ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے محمد عربی کی سیرت کو سمجھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا؟
زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ زیادہ سمجھتے تھے؟ اب کل ہی میں نے ایک دیکھا سوشل میڈیا پر، ایک مذہبی تنظیم کی خاتون تھی، یہ سرگودا میں میرے پاس وہ ریکارڈ سارا موجود ہوتا ہے، اس نے ایک یتیم بچی کی شادی کی، اچھی بات ہے شادی کرنا، یتیم بچیوں کے ساتھ تعاون کرنا، لیکن پھر جس طرح اس کی مووی بنا کے اور وہ مہندی کی طرح رسم لے کے جا رہی ہے اور آگے آگے وہ ڈانس کرتی جا رہی ہے اسلامی تنظیم جماعت سے وابستہ ہو۔ میں نے پھر ان کو کال کی، میں نے کہا میری بہن یہ بتا یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو تو کر رہی ہے؟ اپنی جماعت کا نام دے، اپنے قائد کا نام دے، کیا یہ سیرت محمدیہ ہے؟ یہ سیرت عائشہ ہے؟ یہ سیرت فاطمہ ہے جو تو کر رہی ہے؟ یہ سرعام روڈ پہ جا رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے تجھے، یہ گیت گاتی ہوئی اور بچیوں کو بے پردہ ساری بچیاں مہندی کے نام پہ، اول تو یہ رسم ہی شریعت کے خلاف ہے جس کا تو پرچار کر رہی ہے۔ اب جب دیندار لوگوں کا یہ حال ہو تو پھر دنیا دار کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے دیندار؟ ہمارے رویے بالکل الٹ ہو گئے۔ خدا کی قسم میں جب یہ سیرت پڑھتا ہوں، اصحاب رسول کی، تابعین کی، تبع تابعین اور ان کے تاجروں کی سیرت پڑھتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ ایک شخص نے کپڑے کی دکان کی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک پچھلے وقت عصر کے وقت ایک گاہک آیا، اس نے کہا یہ کپڑا چاہیے، یہ مجھے فلاں کوالٹی کا ہے، کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا قیمت اتنی ہے، یہ کپڑا بھی ہے لیکن میں بیچوں گا نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں بیچوں؟ دکان پر نہیں ہے، بیٹھے ہو، کیوں نہیں بیچو؟ کہا وہ سامنے والے دکان سے لے لو، وہ میرے سامنے جو دکان ہے اسی کوالٹی میں اسی قیمت پہ ملے گا۔ کہا آپ کیوں نہیں دے رہے؟ کہا بس میں نہیں دے رہا، وہاں چلے جاؤ، سامنے دکان ہے، بالکل آمنے سامنے دکان ہے۔ وہ شخص وہاں سامنے دکان والے کو اس سے وہی کپڑا ڈیمانڈ کیا، اس نے دیا، اسی قیمت پہ دیا، کپڑا اس نے لیا، پیسے دیے، واپس اسی دکان پہ آیا۔ کہا کیا وہ آپ کا بھائی ہے؟ آپ کا بیٹا ہے؟ آپ کا داماد ہے؟ کہا نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے، رشتے کے لحاظ سے، جسمانی رشتے کے لحاظ سے نہ داماد ہے، بس ایک ہی رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، وہ مسلمان بھائی ہے۔ میں صبح سے سویر شام تک اس کو میں نے دیکھا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، میرے پاس گاہک ہے، میں نے اپنی روٹی کما لی، اب میں نے فروخت بند کر دی ہے، خرید و فروخت بند، اب جو بھی آتا ہے میں اس کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ اس میرے مسلمان بھائی کا بھی بھلا ہو جائے، وہ بھی آیا ہے تو روٹی کمانے کے لیے آیا ہے، اس کا بھی بھلا ہو جائے، وہ بھی چار پیسے کما کے جائے۔ یہ تھی سیرت، یہ کردار، یہ کریکٹر، یہ اخلاق تھا۔ دکاندار مسلمان بھائی جب روٹی روزی رزق کے حلال اتنے کما لیتا تھا کہ آج کے لیے کافی ہے، کل جب آئے گی تو جو کل کا سورج طلوع کر سکتا ہے وہی مجھ پر اپنے رزق کے خزانوں کے منہ بھی کھول سکتا ہے۔ کہا میں نے روٹی کما لی، اب اس کا فرض ہے وہ بھوکا بیٹھا ہے، کوئی اس کے پاس گاہک نہیں گیا، وہاں سے چیز پر تیل کر۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گاہکوں کو چھوڑتے، آ جاؤ مالیوں میں تو 2 نمبر ہے، میرے کو 1 نمبر مال، چھاٹ دو ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ مارکیٹوں میں جائے گا، کیوں نہیں ایسے ہوتا ہے؟ اور پتہ کرو یہ کون ہے؟ مسلمان ہے، تو اس سے گاہک کیوں توڑ دے؟ اس کو کیوں جناب مترفع کر رہے ہیں؟ اس کے پاس نہ جاؤ، اور جس کا جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ لے کے جائے گا، یہ تمہاری بکواس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تم اپنا کریکٹر خراب کر رہے ہو، اپنی دنیا خراب کر رہے ہو، اس کے حصے میں جو رزق ہے اس کو اللہ نے دینا ہے۔ آزم کلاٹ مارکیٹ میں کتنی دکانیں ہیں؟ یہ کپڑے کی ہے نا ساری، تو کیا 1-2 پہ ہوتا ہے، باقی سارے بھوکے گھر کو جاتے ہیں؟ یہ سبزی کی کتنی مارکیٹیں ہوتی ہیں، مچھلی مارکیٹ ہوتی ہے، گوشت کی مارکیٹ ہوتی ہے، اللہ نے سب کو رزق دینا ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں گھر سے نکلا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، بچوں کا رزق کمانے کے لیے، رازق وہ ہے، میرا کام ہے گھر سے نکلنا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ رزق کہاں سے آنا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے جس نے مجھے گھر سے چلایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، رزق بھی وہی رب محمد عطا فرمائے گا، محمد عطا فرمائے گا، اس کا کریم رب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم
شاید کیا ہو جائے؟ بولیے کیا ہو جائے؟ بولو نا ذرا، کیا ہو جائے؟ ذرا اونچی بولو ذرا، سینے میں کیا پڑ جائے؟ ٹھنڈ پڑ جائے۔ یہ سنیے، امام ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے مفسر محدث تھے، علمی شخصیت تھے، امام ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ۔ غور سے سنیے گا، غور سے یہ جملہ، بس یہ گفتگو کا نچوڑ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی عبادت کے ذریعے، بولیے کس کے ذریعے؟ سارے بولو گے تو پھر اب یہ چلا نہ ہے۔ عبادت کے ذریعے بندہ اپنی عبادت کے ذریعے جنت تک تو جا سکتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ عبادت کے ذریعے، زہد و ورع، تقوی، حج عمرے کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے۔ فرمایا بندہ جنت تک جا سکتا ہے۔ یہ ممکنات میں سے ہے کہ عبادت اتنی کرے، زہد و ورع، تقوی، تسبیح و تحلیل، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، حج عمرے، ان چیزوں کی کثرت کی بنیاد پہ فرمایا بندہ جنت تک تو جا سکتا ہے، مگر خدا تک نہیں جا سکتا۔ مگر بولیے مگر، اور ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے خدا تک جانا ہے۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ نماز کے ذریعے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے بندہ فرماتے ہیں جنت تک کو جا سکتا ہے، مگر خدا تک نہیں جا سکتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت پھر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی نیکی ہے جو بندے کو خدا تک لے جاتی ہے؟ تو پھر آپ کا جملہ سنیے، بس نچوڑ ہے اس گفتگو کا۔ فرمایا وہ سارے کا سارا ادب و خلق ہے۔ کیا ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، نمازیں پڑھتا رہے، ہو سکتا ہے وہ جنت تک تو چلا جائے گا، لیکن جنت میں جا کر بھی رب کے دیدار سے معلوم رہے گا۔ اور جب جنت میں رب کا دیدار بھی نہ ہو، ایک ایسا گروہ ہوگا جو جنت کے کنارے افسردہ بیٹھا ہوگا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے اب یہاں پہ آ کر بھی تم افسردہ ہو، جنت میں کون سی چیز کی کمی ہے، کس نعمت کی کمی ہے؟ ابھی تمہارے حاشیے خیال میں وہ چیز نہیں ہوگی تو وہ تمہارے سامنے میں نے عرض کیا تھا پڑی ہوگی۔ تو وہ پوچھیں گے کس چیز نے افسردہ کیا ہے، تم کیوں افسردہ ہو، کس چیز نے افسردہ کیا ہے؟ اتنی نعمتوں کے باوجود، اور و غلمان کے باوجود، نہروں اور حوض کے باوجود، کوثر و تسنیم و سلسبیل کے ہوتے ہوئے، اتنے باغات اور پھلات کے ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز نے افسردہ کیا ہوا ہے؟ یہ مخملی ریشمی گدے محل، یہ تکیے، یہ تخت، یہ نہریں، یہ سبز و شاداب، یہ پھلوں کے باغات، یہ حوریں، یہ غلمان، یہ نوکر، اس کے باوجود تم افسردہ ہو تو کس چیز نے تمہیں افسردہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم اس لیے افسردہ ہیں، ہم نے جنت اس لیے تو نہیں مانگی تھی کہ جب جنت میں آئے تو ہم ایک چیز سے محروم ہو جائیں، ہم نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم اس لیے تو نہیں زہد و ورع کرتے رہے، ہم نے اس لیے تو اپنے کردار اور کریکٹر کو بلڈ اپ نہیں کیا تھا، ہم نے اس لیے تو اپنی سیرت کو نمایاں اور نور زدہ نہیں کیا تھا کہ نعمتوں کے لیے، ارے یہ تو دنیا میں بھی ہمیں اکثریت مل جانی تھی، ملتی رہی ہے۔ ہم تو آئے ہیں اپنے کریم رب کا جنت میں دیدار حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں جنت میں رب کا دیدار ہو جائے۔ رب کہے گا پھر آؤ خوش نصیبوں، تمہارا کردار بلند تھا، تمہارا کریکٹر بلند تھا، تمہارا خلق اعلیٰ تھا، تم بندوں سے بات کرتے تھے تو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ بات کرتے تھے، تمہاری سیرت میں میرے کریم رسول کی سیرت کا عکس جھلکتا تھا، تمہارے رویوں میں سیرت صحابہ رسول کا عکس جھلکتا تھا، نور جھلکتا تھا، اور مجھے ایسے لوگ ہی پسند ہے۔ باقی جتنے ہیں یہ دیکھ رہے ہو انہیں جنت تو مل گئی ہے زہد و ورع کے تقوی اور عبادت و ریاضت کی بنیاد پر، لیکن تمہارا کردار اعلیٰ تھا، تمہارا اخلاق اعلیٰ تھا، تمہارے رویوں میں
رویہ محمدی ٹپکتا تھا، لہذا میں رب ہو کر بلا حجاب تمہیں دیدار کروانا چاہتا ہوں، جب تک تمہارا جی چاہے میرا دیدار کرتے رہو، رج رج کرتے رہو، نیچا لا کے کرتے رہو۔ تو رب کا دیدار اعلیٰ اخلاق اور کردار کی بنیاد پر ہوگا۔ بندہ جنت تک تو جا سکتا ہے، لیکن رب تک وہ جائے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کی سیرت اچھی ہوگی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بس کیا بتائیں آپ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 20 سال حضرت امام مالک کی شاگردی اختیار کی ہے۔ حضرت امام مالک کے امام شافعی شاگرد تھے۔ آپ فرماتے ہیں 20 سال میں پڑھا ہوں۔ کتنے سال؟ بولیے کتنے سال؟ آپ فرماتے ہیں 18 سال میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ادب اور اخلاق سیکھا ہے۔ کیا سیکھا ہے؟ 2 سال آپ فرماتے ہیں میں نے علم سیکھا ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال علم سیکھا ہے، 18 سال اخلاق سیکھتا رہا اور کریم رسول نے بات ہی ختم کر دی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا لوگوں یاد رکھ لو، قیامت کا دن میزان پر ترازو تکڑی پر، یہ آج کی تکڑی نہیں ہے جو عدلیہ کے سامنے لگی ہوئی ہے، یہ تکڑی نہیں ہے، اس نے قوم کو مخمصے میں ڈالا ہوا ہے، قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ آج بھی ابھی بھی جائیں اسلام آباد کی دھرتی پر ایک مجمع تماشبینی کا منظر نظر آئے گا۔ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے مقتدر ریاستی اداروں میں کیا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات ختم ہو گئی، ادب ختم ہو گیا ہے، سیرت محمدی کا نور ختم ہو گیا ہے۔ وجہ یہی ہے۔ اگر ہماری عدلیہ، ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، ہماری عوام سیرت محمدی کے مطابق فیصلے کرتے، عمل کرتے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ارے غریب بیچارہ 40 سال ہو گئے انصاف لینے کے لیے عدلیہ کے دروازے پر اس کے جوتے کھنچ گئے ہیں، لیکن جہاں لاڈلے آتے ہیں ان کو راتوں رات انصاف مل جاتا ہے۔ اور ظالموں، تم نے کیا جواب دینا ہے محمد عربی کے سامنے؟ رب کو کیا جواب دو گے؟ یہ ظالم ہے، خدا کی قسم، حکمران ہو یا یہ اپوزیشن ہو، یہ سیاستدان، یہ سب ظالم ہے، یہ چور چپکے بدماش، ان کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ صرف اپنے پیٹ کی سوچتے ہیں۔ غریب آج بھی وہی کھڑا ہے۔ میرے ایک دوست کہنے لگا اسلام آباد حضرت مجھے 29 سال ہو گئے ایک مقدمے کی پیشی بھگتے ہوئے، اور میں حق میں ہوں، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جب میں اسی اسلام آباد میں راتوں رات فیصلے ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، دل کرتا ہے خودکشی کر لوں۔ میں نے کہا نہیں، خودکشی نہیں کرنی، بس اللہ پہ توکل کر کہ جو آج آپ کو انصاف نہیں دے رہے، قیامت کے دن تو دینا ہی پڑے گا نا۔ جب رب کہے گا فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جتنے مجرم ہیں جنہوں نے انسانوں پہ ظلم کیا تھا وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے، تو پھر اس وقت کیا جواب دو گے؟ نہ جن کے رویے، نہ جن کا کردار، نہ جن کی سیرت، نہ خلق، نہ اخلاق بہتر ہے، وہ پھر قیامت کے دن مجرمین کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایک آواز اور بھی آئے گی، سلام قول من رب الرحیم، آئے گی نا آواز کہ عظمت والے، اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ سیرت والے ایک طرف ہو جائے۔ جب 2 صفیں بنے گی، دعا کرو اللہ کریم ہمیں قیامت کے دن مجرمین کی صف میں کھڑا نہ کرے۔ کہہ دو آمین۔ اب ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ ہماری زبانوں سے آمین بھی نہیں نکلتی، ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ ظالم حکمرانوں نے، ظالم علماء نے، علماء سنت نے ہمیں مار کے رکھ دیا ہے اخلاقی طور پر، ہم اخلاقی طور پر زلال کا شکار ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میرے سامنے ہے۔ یہ جوہر ٹاؤن میں رمضان شریف میں 10 دن میں گیا، بہت بڑا ایک اسکول سسٹم ہے، امریکن لا اسٹف، مجھے نام لیتے ہوئے کوئی شرماٹ نہیں۔ میں وہاں پہ گیا، میری جاب ہوئی اسلامیات اور عربک پڑھانے کی، 40,000 روپیہ تنخواہ۔ عید کے 2 دن بعد میں گیا، جب وہاں جا کے میں نے دیکھا، وہاں کی ٹیچر کے لچھن دیکھے، ان کے رویے دیکھے، ان کے لباس دیکھے، بچیوں کا طرز زندگی دیکھا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔
میں نے 2 دن ان کو اخلاقیات پہ لیکچر دینے کی کوشش کی. مجھے پرنسپل صاحبہ نے کہا علامہ صاحب بس ان کو نصاب پڑھائیں, صرف نمبرنگ حاصل کرنے کے لیے ان کو اخلاق کا درس نہ دیں, ان کو تربیت کا درس نہ دیں. یہ چیزیں آپ مسجد اور مصلی پہ بیان کریں, یہ اسکول میں نہیں بیان کرنی, کیونکہ یہ ججز کے بیٹے ہیں, یہ آفیسرز کی بچیاں ہیں. ان کو اخلاقیات نہیں چاہیے, ان کو کردار نہیں چاہیے, بس اسکول میں مارکس چاہیے جو بورڈ میں یہ پاس ہو کے اگلی کلاس میں ٹرانسفر ہو جائے. ہمارا مشن بھی یہی ہے, کیونکہ ہم نے ان سے پیسے کمانے ہوتے ہیں. میں نے اسی وقت خدا کی قسم لعنت بھیجی. میں نے کہا یہ تمہارا سکون, یہ تمہارا سسٹم, میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے بچوں کو اخلاق سے دور کر رہا ہے, کردار سے دور کر رہا ہے, سیرت محمدیت سے دور کر رہا ہے. مار 50 نمبر اسلامیات کے اور 50 نمبر ترجمۃ القرآن کے حاصل کرنے کے لیے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا میں معذرت کے ساتھ. یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. 1 لاکھ روپیہ بھی دو گے تو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھوں گا. میں نظام لیگ کے 10 دن پہلے میں معاہدے دے کے آ گیا. یہ ہمارے اسکولوں میں ہو رہا ہے, یہ کالجز میں ہو رہا ہے. نہ تربیت ہے, نہ اخلاق ہے, نہ کردار ہے. کوئی بات کرے تو اس کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ مصلی اور ممبر مسجد میں جا کے بیان کرو. کیا دین صرف مسجد میں بیان ہوتا ہے؟ حضور کی سیرت صرف مسجد میں ہونی چاہیے, باہر نہیں ہونی چاہیے, گھر میں نہیں ہونی چاہیے, عدالت میں نہیں ہونی چاہیے, بازار میں نہیں ہونی چاہیے, دین اسکولوں میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا کردار ہے, یہ ہمارے رویے اور یہ ہمارا معاشرہ دن بدن سوال کی طرف, سوال کی طرف, سوال کی طرف, تباہی و بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. بس دعا کرتا ہوں یا اللہ, یا اللہ اس بھرے مجمع میں صدق کے دل سے دعا کرتا ہوں میری محبوب کی امت کو صراط مستقیم عطا فرما دے. ان کے کردار میں نور پیدا کر دے, ان کے رویوں میں نور پیدا کر دے, ان کی سیرت میں سیرت محمدیہ, سیرت اصحاب رسول کا نور پیدا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.